باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ سورہ انبیاء ارشاد خداوندی ہے، اللہ رب العزت تمام عوام الناس سے، تمام لوگوں سے جو ہے مخاطب کر رہا ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اقتربا للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں سے ان کے حساب کا وقت نزدیک آ پہنچا اور وہ ابھی غفلت میں پھر رہے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ صاف اللہ کہہ رہا ہے کہ آ چکا ہے، اس کے واسطے صبح جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ آ چکا ہے۔ ہم جو بڑی آسانی کے ساتھ جو انجوائے کرتے لائف گزار رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے لوگوں سے تو جو ہے وقت قریب آ چکا ہے۔ اقتربا للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اور یہ اکثریت ہے تو جو ہے غافل ہے، خدا سے غافل ہے، قیامت کے دن سے غافل ہے، اپنی موت سے جو ہے غافل ہے، کبھی بھی مر سکتا انسان، اسے جو ہے غافل ہے اور خدا کو جو ہے بھولا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے بالکل وہ وقت جو ہے قریب آ چکا، اور حقیقت میں یہ وقت آنے والا ہے، ہمارے واسطے جو ہے آنے والا ہے، ایک ٹائم ہے، کافی جو ہے وہ ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے واسطے تو جو ہے وہ جب فرما رہا ہے کہ جو ہے تمہارے پاس کا جو ہے 1000 سال، آسمان کا جو ہے صرف جو ہے ایک دن ہے، تو جو اس کے واسطے یہ جو ہے سب منٹوں سیکنڈوں کی جو ہے بات ہے، بلکہ جو ہے اس سے بھی جو ہے بات پرے ہے، اور ہم جو ہے غفلت سے گزار رہے ہیں۔ وہ وقت حقیقت میں حساب کا، یعنی قیامت کا دن جو ہے حقیقت میں آنے والا ہے ہمارے سامنے، اور ہم غافل۔ تو خدا تعالیٰ اب ہمیں کہہ رہا ہے دیکھیے کہ جو ہے حساب کا وقت جو ہے قریب آ چکا اور تم لوگ جو ہے غافل، یعنی اس کو جو ہے بھولے ہوئے، کوئی جو ہے تیاری نہیں ہے، یعنی ہم حقیقت میں جو ہے مرنے والے ہیں، حقیقت میں ہم جو ہے قبر میں جانے والے ہیں، کوئی کہانی نہیں، ہم حقیقت میں جو ہے قیامت کے دن اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اس دن جو ہے حقیقت میں جو ہے ہم اٹھائے جائیں گے، میدان حشر میں جو ہے کھڑے کیے جائیں گے، ہمارا حساب ہوگا، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پہ دیکھیے خدا تعالیٰ وہاں پہ ٹھہر کے اب فرما رہا ہے، اس کے واسطے جو ہے سب سامنے، تو وہاں سے ڈر کے اب ہمیں اب کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ وقت جو ہے قریب آ چکا ہے، اور لوگ جو ہے غفلت میں جو ہے پڑے ہوئے ہیں، منہ پھیرے ہوئے، اور ہمارے پاس غفلت ہی کو جو ہے عذاب عظیم کہا گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے عذاب، زلزلے کا آنا، وبا کا پھیلنا، یا جو ہے بیماریوں کا جو ہے آ جانا، اس طرح کی جو ہے چیزوں کو جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے عذاب ہے، تنگی معاشیت کی جو ہے اس طرح کی چیزوں کو جو ہے عذاب سمجھا جاتا ہے، لیکن سب سے بڑا عذاب بتایا گیا ہے کہ خدا کو بھولنا، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جب عذاب کی بات کہہ رہا ہے تو جو ہے وہ کہیں پہ جو ہے دنیا دے کر جو ہے عذاب دیتا ہے، کسی کو مالدار بنا دیا، اس کو عذاب میں گرفتار کیا گیا ہے، وہ نعمت نہیں ہے۔ کسی کو جو ہے خدا اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، وہ عذاب عظیم میں گرفتار ہوا ہے۔ کوئی ہے بالکل تنگ حالات میں، لیکن خدا کو جو ہے یاد کیا ہوا ہے، بیمار ہے، اس کے وہ بلا میں گرفتار ہے، لیکن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے قرب میں ہے، اس کی حضور میں ہے حقیقت میں۔ تو عذاب جو ہے حقیقت میں خدا کو بھولنا ہے، غفلت، یہ غفلت کا لفظ آپ ہمیشہ یاد رکھیے، غفلت مطلب خدا کو بھولنا۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ غفلت حرام است، یعنی غفلت حرام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہر چے موجب غفلت است حرام است، یعنی ہر وہ چیز جو غفلت کی وجہ بنے وہ بھی حرام ہے۔ اس بات کو جب ہمیشہ خدا کو بھولنا حرام ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، اللہ کو وہ جو ہے بھولنا حرام ہے، کیونکہ ہم پیدا ہی ہوئے ہیں اس کو یاد کرنے کے واسطے۔ بار بار یہ آیت کو پڑھا جا رہا ہے آپ کے سامنے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی ہم نے نہیں تخلیق کی، نہیں پیدا کیا جنات اور انسان کو سوائے اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ مقصد صرف وہ کہہ رہا ہے کہ صرف اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ تم جو ہے اس کی عبادت کرو، کسی کے واسطے جو ہے پیدا نہیں کیے گئے، اپنی تیاری کے واسطے، اپنی پڑھائی لکھائی کے واسطے، اپنی نوکری چاکری کے واسطے، اپنی بیوی بچوں کے واسطے، اپنی دنیا کمانا سجنا دورنا، جو سمجھتے ہیں ارے بھائی یہ بھی تو دنیا ہے، یہ تو جو ہے لگا ہوا ہے، یہ تو جو ہے صرف اطراف پہ جو ہے اللہ نے جو ہے بنایا ہے،
تاکہ تم جو ہے اس آزمائش سے جو ہے گزرو، ان کو جو ہے سمیٹتے ہوئے سنبھالتے ہوئے جو ہے گزر جاؤ. لیکن جو حقیقت ہے جس وجہ سے پیدا کیا گیا وہ خدا تعالیٰ کی عبادت اور کوئی وجہ نہیں. اگر کوئی شخص وہ وجہ کو بھولا ہوا ہے تو جو ہے اس عذاب میں گرفتار ہے اور وہ جو ہے حرام میں. اسلام اس لیے فرمائے کہ غفلت حرام ہے، خدا تعالیٰ کو جو ہے بھولنا حرام ہے، اور ہر وہ چیز جو خدا تعالیٰ کو جو ہے بھلاتی ہے وہ بھی جو ہے حرام ہے. اس لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ لوگ جو ہے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور جو ہے ان کے قریب جو ہے حساب کا دن جو ہے بالکل قریب آ چکا ہے. چاہیے کہ جو ہے آدمی جو ہے تیاری کرے اس کے واسطے جس دن جو ہے وہ کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ کھڑا ہوگا. تو حقیقت میں بات یہ آیت جو ہے صرف تمہیداً اسی لیے پڑھی گئی ہے کہ اپنے آپ کو ڈرانے کے واسطے، میں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ڈرانے کے واسطے، اور جو ہے خدا تعالیٰ جب یہاں پہ فرما رہا ہے تو ہم خود جو ہے ڈریں کہ حقیقت میں جو ہے میں ایک دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے حضور کھڑا ہوں گا. جو قیامت 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 جو سنتے آئے وہ حقیقت میں جو ہے ایک دن آ جائے گی اور ہم جو ہے اس کے حضور جو ہے کھڑے ہو جائیں گے. اتنا سخت ترین دن ہوگا کہ جو ہے لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ جو ہے کوئی جو ہے اپنی ایڑیوں تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک، کوئی جو ہے کانوں تک جو ہے اپنے ہی جو ہے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو کر جو ہے اسے جب سوال و جواب کا جو ہے جب باری آئے گی تو وہ کہے گا کہ خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہ کر جواب دینے سے بہتر ہے کہ جو ہے میں دوزخ میں چلا جاؤں. کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. ہم جو اتنا لائٹ لے کے جو زندگی گزار رہے ہیں یہ بہت بڑے عذاب میں گرفتار ہیں. ہم غفلت میں گرفتار ہیں. صحیح ہے کہ جو ہے ہم کلمہ گو ہیں، مصدق مہدی موعود علیہ السلام ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جو غفلت طاری ہو جاتی ہے اسی کا نام جو ہے دنیا ہے. اور اسی کو اسلام نے جو ہے کفر فرمایا، دوزخ فرمایا، اسی کو اسلام نے سب کچھ فرمایا ہے. کیونکہ دیکھیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے تمام کلمہ گو تھے. اسلام جو ہے جب مسلمانوں کے پاس جو ہے اپنی دعوے کے ساتھ پیش ہوئی تو وہ تمام کلمہ گو تھے. وہاں پہ مسئلہ یہی تھا کہ جو ہے وہ خدا کو بھولے ہوئے تھے، اپنی دنیا میں جو ہے مہو تھے. تو مجھے بار بار یہی ڈر ہوتا ہے کہ جو ہے آج ہمارا بھی حال جو ہے بالکل منون شاید جو ہے اسی طرح ہو چکا ہے جس طرح امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے مسلمانوں کا حال. مہدی موعود علیہ السلام نے آ کے جو ہے قرآن مجید کی آیات پڑھ دی کہ من کانا یرید الحیات الدنیا، جو کوئی حیات دنیا کا مرید ہے، عیش کے ساتھ جو ہے جینا چاہ رہا ہے، اس کا ارادہ رکھتا ہے، خدا کو بھولا ہوا ہے، اس کو میں اسلام نے جو ہے دوزخ کی صفت بتا دیا. اب ڈر یہ ہوتا ہے کہ جو ہے کہیں عیسیٰ علیہ السلام آ کے جو ہے ہم پر جو ہے یہ آیتیں جو ہے پڑھ کے نہ سنا دیں. اس بات کو جو ہے آپ یاد رکھیے، اور کیونکہ جو ہے جو سچ ہے وہ بڑا کڑوا ہے. کہ اس وقت جو ہے تمام یہ لوگ یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جو ہے جو آیت اللہ تعالیٰ عذاب کی، کفر کی، دوزخ کی بتا رہا ہے یہ کفاروں کے حق میں، غیر مسلمانوں کے حق میں. اب یہ آیت کی تفسیر میں جو ہے صاف لکھ دیا جاتا ہے کہ جو ہے یہ نا سے مراد جو ہے کفار ہے. امامنا مہدی موعود علیہ السلام آئے اور جو ہے آپ نے کہا کہ من سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، مطلب اس میں جو ہے جو کوئی ہے، مطلب جو کوئی اس صفت سے متصف ہے، دنیا کا مرید ہے، وہ جو ہے دوزخ کے حوالے ہو جائے گا. تو یہ جو ہے ہم گمان کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جو ہے یہ آیتیں عذاب والی یہ جو آیتیں ہیں یہ جو ہے کفاروں کے حق میں ہے، دوسروں کے حق میں ہے، غیر محدودین کے حق میں ہے. حالانکہ صاف اللہ تعالیٰ جو ہے مطلق جو ہے حکم دے رہا ہے. تو سچ یہ ہے کہ جو ہے ہمیں ڈرنا ہے. امام اسلام جو ہے بار بار جو ہے ڈرائے ہیں، خاتمہ اسلام جو ہے ڈرایا ہے، ہم کو جو ہے ڈرائے ہیں. مہدی موعود علیہ السلام نے صاف فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، چراغ کی لو پر انگلی رکھو تو برداشت نہیں کر سکو گے، دوزخ کی آگ کو کیسے برداشت کرو. دوزخ کی آگ کو، وہ جہاں کی جو ہے چنگاری اگر جو ہے زمین پہ ڈال دی جائے تو ساری زمین بھسم ہو جائے. اسلام مثال دے کے سمجھا رہے کہ آسانی سے سمجھا جائے. چراغ کی معمولی موم بتی کی جو ہے آپ لو پہ اگر انگلی رکھو گے تو آپ جو ہے برداشت نہیں کر سکتے. دوزخ کی آگ میں جب پھینک دیا جائے گا، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ، یاد رکھیے ہمیشہ ہمیشہ کیسے پھینک دیا جائے گا، تو ہمارا نہ جانے وہاں پہ کیا حال ہوگا. تو آج بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ڈرا رہا ہے، بتا رہا ہے. آج بھی ہمارے پاس جو ہے موقع ہے، جب تک ہماری حیات ہے ہمارے پاس جو ہے موقع ہے. اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہا ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں سے ان کا حساب کا وقت نزدیک آ پہنچا. ہمارے واسطے کہہ رہا ہے، لوگوں سے ہمیں مخاطب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو ہے قیامت کا وقت جو ہے ہمارے نزدیک آ پہنچا ہے. اور وہ یعنی ہمیں کہہ رہا ہے کہ ابھی تم غفلت میں جو ہے منہ پھیرے رہے ہو، تو ہم جو ہے خدا کو جو ہے بھول کے جو ہے بیٹھے ہوئے. بہرحال تمام اچھائی، تمام بھلائی، جیسا کہ حضرت شیخ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا،
کہ تمام تر نیکی تمام تر بھلائی یہی ہے کہ تو خدا کی یاد میں رہے، اور تمام تر دنیا یہی ہے کہ تو خدا کو بھولا۔ سمپل سی بات ہے، خدا کی یاد جو ہے تمام تر نیکی بھلائی ہے، اور خدا کو بھولنا جو ہے تمام تر جو ہے برائی ہے۔ اور امام مہدی موعود علیہ السلام کی آمد جو ہے اسی واسطے ہوئی، اس لیے جو ہے میں اسلام نے جو ہے ذکر دوام کو، یعنی ہمیشہ خدا تعالیٰ کی یاد میں رہنے کو آپ نے جو ہے اللہ کے حکم سے تمام مصدقوں کے اوپر جو ہے فرض فرمایا ہے۔ اور یہ مہدویوں کی صفت بتائی ہے کہ مہدی اور مہدویوں کی یہ صفت ہے کہ وہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہیں۔ یہ ہماری جو ہے صفت ہے۔ اگر ہمیں اپنے مہدوی ہونے پہ ناز ہے تو اس صفت سے جو ہے متصف ہونا ضروری ہے کہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہے۔ بہرحال الحمدللہ ذکر اللہ کے اوپر جو ہے 7-8 نشستیں ہو چکی ہیں، اس میں جو ہے کافی الگ الگ عنوانات کے تحت جو ہے گفتگو ہوئی ہے، اور خاص طور پہ جو ہمیں نے اپنے بزرگوں کے جو مکتوبات پڑھے ہیں وہ بڑے جو ہے اہم تھے، ہمارے جو ہے ایمان کو جلا بخشنے کے واسطے جو ہے وہ بڑے اہم تھے۔ دیکھیے جو بزرگوں کے ہیں وہ جو ہے باعمل لوگ تھے، ان کو جو ہے بار بار ہمارے پاس جو ہے آج کل آڈیوز کے ذریعے جو ہے یہ ریکارڈنگ سیو رہتی ہے، تو چاہیے کہ جو ہے بار بار سنیں، جیسا کہ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسالہ، حضرت شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے مکاتیب، بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکتوب، یہ جو ہے آپ کے پاس اب ریکارڈ ہو کے جو ہے آ چکا ہے۔ ان آقاؤں کا جو ہے کلام آپ جو ہے بار بار سنیں، کیونکہ جو ہے باہر جیسے ہی نکلتے ہیں دنیا وہاں پہ سچ کے سنور کے دلہن بن کے ہے بھائی، پریشانی وہی ہے مسئلہ۔ یہاں پہ جو ہے جب تک ہم مسجد میں رہتے ہیں جو ہے کیفیت الگ ہوتی ہے، لیکن باہر جاتے جو ہے کیفیت الگ ہے دنیا میں۔ تو چاہیے کہ جو ہے ان اللہ والوں کا جو ہے بار بار جو ہے کلام سنیں، تاکہ جو ہے ہم اپنے آپ کو جو ہے ریفریش کرتے رہیں، اپنے آپ کو جو ہے بیدار کرتے رہیں۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہوئے امام مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے نقلیات کی طرف جو ہے جو کچھ کے مس ہو چکے تھے نقلیات، وہ جو ہے آپ کے سامنے جو ہے پڑھا جائے گا آج کی نشست میں انشاءاللہ۔ ہمارے قوم کی جو ہے ایک بھائی فقیر حضرت سید میر مہدوی نے جو ہے ایک کتاب لکھی ہے، ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے تمام نقلیات کو جو ہے اس میں جمع کیا گیا ہے۔ یعنی اب جو کچھ کی نقلیات تھے الگ الگ سیدھا کتابوں میں جو ہے تھے، تو تمام جو کچھ کی مستند کتابیں ہمارے پاس جو ہے چھپ کے آ چکی ہیں، اویلیبل ہیں۔ تو ایک جگہ جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے نقلیات کو فراہمی کو جو ہے ایک کتاب میں، جس کا نام اللؤلؤ والمرجان فی الاقوال مہدی موعود علیہ السلام ہے، اس میں جو ہے جمع کیا گیا ہے۔ بڑا قوم کا جو ہے ایک بڑا اہم کام ہے، اپنی نوعیت کا جو ہے شاید یہ پہلا کام ہے۔ اس میں جو ہے تمام مہدی اسلام کے جو ہے نقول کو، خالہ مہدی اسلام جتنے بھی تھے وہ جو ہے جمع کیے گئے ہیں۔ اب تک ہم سمجھتے تھے کہ اسلام کی نقلیات شاید 300 یا 400 ہے، لیکن جب تمام کتابوں کو دکھا گیا تو انڈیویجل اگر ایک نقل پکڑ لی جائے بغیر ڈپلیکیشن کے، تو اسلام کی نقلیات جو ہے 1200 کے تقریباً جو ہے قریب ہے۔ تو یہ بھائی نے جو ہے بڑا اہم کام کیا ہے۔ تو کتاب جو ہے نقلیات تو تمام تر جمع ہو چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور ایک اچھا کام یہ بھی ہوا ہے کہ جو ہے ابھی چل رہا ہے تشریحات، اس کی ہر نقل کے نیچے جو ہے ایک آیت قرآنی، حدیث رسول اور جو کچھ کی اوپر کے بزرگوں نے اس نقل کی تشریح کی ہے وہ جو ہے ساتھ میں ڈال دی جائے، کیونکہ جو ہے ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں 500 سال کی جو ہے ہماری تاریخ میں جہاں پہ جو ہے اعتراضات کیے گئے تھے، تو ہمارے بزرگوں نے جو ہے جوابات دے دیے، تو آلریڈی جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ حوالے وغیرہ موجود ہے۔ تو اس بھائی نے جو ہے کافی محنت اور مشقت کے ساتھ جو ہے یہ کام کیا ہے، ابھی کام تشریحات کا بھی جاری ہے، انشاءاللہ 4-5 مہینے میں جو ہے کتاب آ جائے گی۔ تو اسی میں سے وہ کتاب ہی میں سے جو ہے جو مہدی موعود علیہ السلام کی جو نقلیات جو ذکر اللہ کے تعلق سے ہیں، جو پورے جمع ہو چکے ہیں، وہ جو ہے میں ان سے جو ہے مانگ کے لایا تھا، تاکہ جو ہے آپ کے سامنے جو ہے میں اسلام کی جو ہے نقلیات پڑھ سکوں، جو کچھ کہ ذکر اللہ کے باب میں آئے ہیں، ذکر اللہ کے چیپٹر میں آئے ہیں، زیادہ تشریحات نہیں کرتے ہوئے جو ہے آپ کے سامنے میں اسلام کی جو ہے نقلیات پڑھتا جاتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر کچھ گفتگو بھی ہوگی اللہ چاہا تو، لیکن اب آپ کا کام ہے کہ میں اسلام کی یہ نقلیات ہیں، انشاءاللہ یہ کتاب جو ہے اردو اور رومن انگلش دونوں میں آئے گی۔ بعد مجھے بھائی کہ آپ جو ہے میں اسلام کی نقلیات کو پڑھیے، دین مہدی سے جو ہے واقف ہوئیے، حقیقت دین مہدی کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اب یہ نقلیات آپ کے سامنے جو ہے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، چند نقلیات، سارے نہیں، چند نقلیات جو ہے اس نشست میں، پھر بعد میں اگلی نشست میں اللہ چاہا تو جو ہے موقع ملا تو جو ہے پڑھیں گے۔ دیکھیے جی میں اسلام کے پاس ذکر اللہ کتنا اہم تھا، ہمیں یہاں پہ معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ جو ہے ذکر اللہ ہی ہے۔ میں اس سے پہلے بھی جو ہے بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مہدی موعود اسلام نے ذکر اللہ اور طلب دیدار خدا کو اصل رسول گنا، اللہ کا ذکر اور اللہ کے دیدار کی طلب، اس کو دیکھنے کے واسطے جو ہے تڑپنا، طلب رکھنا، تمنا کرنا، اس کو جو ہے تمام اصولوں کا، تمام فرائض کا جو ہے اہم ترین جو ہے
فرض گنا ہے. اس کے بغیر مہدوی جو ہے اپنی مہدویت کی جو ہے شناخت بتا ہی نہیں سکتا. ہماری شناخت یہ ہے کہ جو ہے وہ ذاکر رہنا، وہ طالب جو ہے مولا رہنا. مہدی موعود علیہ السلام کی نظر میں اگر مہدوی رہنا ہے تو جو ہے وہ طالب مولا رہنا، اللہ کو دیکھنے والا اور اللہ کی یاد میں رہنے والا. امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے یہ لکھا ہوا ہے کہ انصاف نامے میں کی یہ نقل ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کی ہمیشہ یہ کوشش تھی، اسلام کی کوشش ہمیشہ یہ رہتی تھی کہ رات دن حق تعالیٰ کی یاد میں رہے. ان تمام جو ساتھ والے ہیں رات دن حق تعالیٰ کی یاد میں رہے اور دو شخص ایک جگہ نہ بیٹھے اور دنیا کے قصوں بلکہ قرآن پڑھنے سے مبتدی کو منع کیا اور فرمایا کہ دل غافل ہوتا ہے. بڑی خاص چیز ہے، اس کے اوپر جو ہے گفتگو ہوگی کہ میں اسلام کی کوشش یہ رہتی تھی کہ ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے یاد میں رہے، جس کا جو ہے انسان کا مقصد ہے، وہ مقصد ہے ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہے. اور دو اشخاص جو ہے ایک ساتھ نہ بیٹھے تاکہ جو ہے دنیا کی گفتگو نہ ہو. تم جو ہے تاریخ دنیا ہو، اللہ سب چھوڑ چھاڑ کے آئے ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھے. اور دنیا کے قصوں اور دین کے قصوں کو بھی میں اسلام نے جو ہے منع کیا تھا. دینی حکایتیں بھی جو ہے نہ ہوں، بلکہ مبتدی جو سٹارٹر رہتا، جو نیا نیا تاریخ دنیا ہوتا، اس کو میں اسلام نے جو ہے قرآن پڑھنے سے بھی منع کیا. شروعات میں آتا تو کیونکہ جو ہے قرآن صاف فرما رہا ہے. دیکھیے بڑی اچھی بات ہے، لوگ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں بعض نقلیات اس کی. صاف قرآن میں اللہ تعالیٰ شروعات ہی میں فرما رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ جو ہے کتاب ہے جس میں جو ہے کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے واسطے. متقی خدا سے ڈرنے والوں کے واسطے جو ہے ہدایت ہے. اب آپ متقی کیسا بن گئے؟ جو متقی بنے گا اس کے لیے ہدایت ہوگی. تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو ہے مبتدی کو، جو پہلا سٹارٹر ہے آنے والا، اس کو جو ہے پہلے ذکر میں لگایا، متقی بنایا، اس کے بعد جو ہے قرآن پڑھا. ڈائریکٹ اگر قرآن کی طرف جائیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، بہت ساروں کو یہ گمراہ بھی کرتا ہے اور بہت ساروں کو ہدایت بھی دیتا ہے. اگر قرآن صرف ہدایت کے واسطے ہوتی تو تمام عالم اسلام کے پاس، تمام انسانوں کے پاس جو قرآن موجود ہے، ہر کس و ناقص جو ہے صراط مستقیم پہ ہونا تھا. اگر ایسا رہتا تو ہر کس و ناقص جو ہے صراط مستقیم پہ ہوتا، لیکن نہیں ہے، کیونکہ جو ہے یہ قرآن ہدایت ہے صرف متقیوں کے واسطے. یاد رکھیے بات کو، صرف متقیوں کے واسطے. اور دوسرا فرمان میں موعود علیہ السلام کو ملتا ہے. اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں بھائی آپ لوگ جو ہے قرآن کو جو ہے چھوڑ کے بیٹھے ہیں، حالانکہ میں اسلام کو تو فرمان ہے کہ قرآن عشق نامہ، قرآن عشق نامہ ہے، لو لیٹر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے عشق نامہ ہے. کیا پیارا دیکھیے جب اسلام نے ڈیفینیشن دیا ہے قرآن کا، تو میں اسلام نے فرمایا کہ قرآن عشق نامہ ہے، یعنی عاشق کے واسطے عشق نامہ لیٹر. کس کے واسطے؟ عاشق کے واسطے. اور کسی کے واسطے عشق نامہ کس کے واسطے ہوگا بھائی؟ معشوق کا لیٹر آیا، محبوب کا، کس کے واسطے آئے گا؟ چاہنے والے کے واسطے. عوام کو ہر کس و ناقص کو تھوڑے محبوب لیٹر بھیجے گا. عاشق کو جو ہے معشوق کی طرف سے جو ہے لیٹر آیا ہے تو وہ سر آنکھوں پہ چومے گا، اٹھائے گا، پڑھے گا اپنے محبوب کا کلام، راز، اسرار، نیاز جو ہے جو معبود کی طرف سے عبد کو جو ہے آئے ہیں. تو مہدی موعود اسلام نے فرمایا کہ قرآن عشق نامہ، یعنی قرآن عشق نامہ ہے. تو میں اسلام نے فرمایا کہ پہلے عاشق بنو، اس کے بعد عشق نامہ پڑھو. عاشق بنو، پہلے عاشق بننا. تو میں اسلام نے جو ہے پہلے ذکر کی طرف، ذکر ہی سے آدمی جو ہے عاشق بنتا ہے. اسلام نے فرمایا کہ محبت اور محنت میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے. میم ہے نون تے محنت، میم ہے بے تے محبت. نون کا نقطہ جو ہے اوپر کا اگر نیچے ہو جائے تو نون جو ہے بے ہو جائے. تو اسلام نے فرمایا کہ محنت اور محبت میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے، یعنی محنت کا نقطہ اگر جو ہے نون کا اوپر کا نیچے جائے گا تو جو ہے وہ محنت محبت میں تبدیل ہو جائے گی. مطلب آپ کو محنت کرنا ہے، محنت ذکر ہے، ذکر کرتے کرتے جو ہے عاشق بنیں گے، اور اسی عاشق کو اللہ تعالیٰ جو ہے متقیوں کی جو ہے نام سے یاد کرتا ہے، جو خدا کے سوائے جو ہے کسی اور کو جو ہے یاد نہیں رکھتے. ان کے واسطے جو ہے یہ کلام ہدایت نظام ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے واسطے جو ہے یہ کلام جو ہے باعث ہدایت ہے. تو بہرحال میں اسلام کو جو ہے یہ فرمان یاد رکھے کہ میں اسلام کی ہمیشہ یہ کوشش تھی، کیونکہ دیکھیے ہم مہدی موعود علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جانثاران مہدی موعود علیہ السلام میں اپنے آپ کو ہم بولتے ہیں نا بھائی، ہم عاشقان مہدی موعود علیہ السلام ہیں، ہم جو ہے کٹر مہدوی ہیں. تو مہدی موعود اسلام تو کا جو ہے یہ فرمان ہے اسلام کے تعلق سے، تو یہ لکھا ہوا ہے کہ امام اسلام کی ہمیشہ یہ کوشش تھی، ہمارے آقا کی ہمیشہ یہ کوشش تھی کہ رات دن رات جو ہے حق تعالیٰ کی جو ہے یاد میں رہیں، مطلب اپنے مولا کی جو ہے یاد میں رہیں، اس کو مس کرتے رہیں. جب تک دنیا میں ہیں، اس سے جدا ہیں، اس کو ہمیشہ مس کرتے رہنا. میں آپ کو اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ مس کرنا حقیقی یاد ہے، مطلب اس کو مس کرتے رہنا جو اندر سے آتی ہے. ایک چیز جب گم ہو جانے پہ، بچہ جو گم ہو جاتا ہے، مثلاً جو مثال دی ہے کہ بھائی ان ماں باپ کا کیا حال ہوگا
جن کا جو ہے بچہ گم ہو چکا ہے، تو صحابہ نے کہا کہ میرا جن کا حال بے حال ہوگا، ان کا کھانا پینا جو ہے حرام ہو جائے گا، نیند جو ہے حرام ہو جائے گی، سب چیز، یہاں تک کہ جو ہے بچے کی خبر نہ مل جائے، کیونکہ جو ہے ایک چیز جو تھی، جو ان کا دل جان تھی، وہ جو ہے الگ ہو گئی۔ ہم بھی جو ہے خدا تعالیٰ کے حضور میں تھے، دنیا میں جو ہے پھینک دیے گئے۔ اب ہمارا کام ہے کہ جو ہے دل جان سے جو ہے اسے مس کرتے رہیں جب تک یہاں پہ رہیں۔ یہاں پہ اگر جو ہے دل لگے گا تو دوزخ کی آواز ہوگی، کیونکہ جو ہے ہمارا کام ہے اس کو جو ہے مس کرتے رہیں، کنٹینیوسلی جو ہے مس کرتے رہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے جو ہے اشعار میں جو ہے یہ دعا بھی کہی ہے کہ یا رب تو مدا قرار مارا گر بے رخ تو قرار دارے، یعنی یا اللہ تو مجھے قرار مت دے، سکون مت دے، اگر بغیر تیرے میں کہیں پر سکون پاؤں، اگر بغیر تیرے میں کہیں پہ سکون پاؤں تو مجھے ہرگز میرے مالک تیرے بغیر جو ہے کہیں پہ سکون نہیں ہونا۔ کھانا کھاتے ہوئے اگر سکون ملا تو میرے مالک میرے کو سکون نہیں ہونا بغیر تیرے، کسی اور چیز میں، کھیل کود میں، ناچ گانوں میں، کدھر بھی کہیں پہ بھی آدمی کو جو ہے سکون قرار نہیں آنا، وہیں پہ کہیں پہ جو ہے اسے سکون، مزہ، لذت نہیں آنا سوائے اللہ تعالیٰ کی یاد۔ اس بات کو جو ہے یاد رکھیے آپ، بزرگوں نے جو ہے اس کو جو ہے بطور دعا کے جو ہے لکھا، یا رب تو مدا قرار مارا گر بے رخ تو قرار دار ہے، یا رب تو مجھے قرار مت دے، سکون مت دے، بغیر تیرے جو ہے میں قرار پاؤں۔ اور دیکھیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے جو مسلمان جو ایمان والے سمجھ رہے ہیں، مہدی موعود علیہ السلام نے جو ہے ایک شعر پڑھا کہ آپ نے فرمایا کہ ہراں کو غائب عضو ایک زماس درادم کافر است اما نحاس، اگر خود غائبی پیوستہ باشد، اگر خود غائبی پیوستہ باشد، دل اسلام بروئے بستہ باشد، یعنی جو ہے لکھا ہے در اسلام بروئے بستہ باشد، یعنی امام اسلام نے جو ہے ایک شعر پڑھا اسلام، اس کا جو ترجمہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے ایک وقت ایک سانس غافل رہے گا، ہراں کو غائب عضو ایک زماس، ایک لمحے کے واسطے سمجھو انہیں اللہ کی یاد سے غافل، تو اسلام فرما رہے ہیں کہ در آدم کافرست اما نحاس، اس دم وہ کافر ہے لیکن چھپا ہوا ہے۔ بظاہر شریعت میں جو ہے، اسلام میں جو ہے جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور تصدیق کر لیتے ہیں تو جو ہے بظاہر شریعت میں جو ہے مسلمان ہے، مصدق ہے، لیکن باطن میں جو ہے جب آپ جو ہے خدا کو یاد رکھیں تو حقیقی ایمان والے ہیں، اور خدا کو بھولے ہوئے تو اس وقت کافر ہیں باطن میں۔ تو اسلام فرما رہے ہیں کہ ہراں کو غائب عضو ایک زماس درادم کافر است اما نحاس، یعنی جو اس وقت جو اللہ کو بھولا ہوا ایک وقت اور غافل ہے تو اس دم میں جو ہے وہ کافر ہے، کافر است، اگر خود غائبی پیوستہ باشد در اسلام بروئے بستہ باشد، اس کا کفر تو جو ہے پوشیدہ ہے اس وقت پہ، لیکن اگر یہ غفلت ایک لمحے کے واسطے وہ غافل ہے، لیکن اگر یہ غفلت جو ہے ہمیشہ کے واسطے ہو جائے گی تو اسلام کا دروازہ اس کے اوپر جو ہے بند کر دیا جائے گا۔ آپ تھوڑی دیر کے واسطے غافل انسان ہے جو ذکر کر رہا ہے پھر بھول رہا ہے، ذکر کر رہا ہے پھر بھول رہا ہے، جو بھولا ہوا ہے اور بھولتا چلا جا رہا ہے، تو میں اسلام فرماتے ہیں کہ در اسلام بروئے بستہ باشد، یعنی اس کے اوپر اسلام کا دروازہ بند کر دیا جائے، ڈرایا گیا۔ دیکھیے ہراں کو غائب عضو ایک زماس درادم کافر است اما نحاس، یعنی جو غائب ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت میں ایک زماں اللہ کو بھولا ہوا ہے، اس دم وہ کافر ہے لیکن اس کا کفر جو ہے پوشیدہ ہے۔ اگر خود غائبی پیوستہ باشد در اسلام بروئے بستہ باشد، اگر یہ غفلت جو ہے چپک جائے، مطلب لگ جائے آدمی کو، غفلت ہی میں پڑ جائے، تو اس کے اوپر جو ہے اسلام کا جو ہے سیدھے جو ہے دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ امام مہدی موعود علیہ السلام کی نقلیت کی طرف آگے بڑھتے ہوئے کہ کتنی اہم جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جو ہے ذکر اللہ، حقیقت میں جو ہے یہی سب کچھ ہے، بھائی اللہ کی یاد ہی جو ہے سب کچھ ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کی فرمائش کیجیے، انصاف میں ہی کی جو ہے نقل ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے طالبوں کو، یعنی جو خدا تعالیٰ کو پانا چاہتے ہیں، دیکھیے بڑی خاص بات ہے، خدا تعالیٰ کے طالبوں کو خدا کی حکایتیں نقصان دیتی ہے، یعنی دینی گفتگو بھی جو کرتے ہیں وہ بھی نقصان دیتی ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے طالبوں کو خدا کی حکایتیں نقصان دیتی ہیں، بلکہ قرآن پڑھنے اور علم پڑھنے سے بھی منع فرمایا سوائے ذکر کے۔ جو اب دیکھیے ہمارے پاس جو دین کی شکل ہے، جلسہ جلوس وغیرہ، ہماری مجالس وغیرہ بھی، اس کو جو دین سمجھ کے جو بیٹھے ہیں، جو گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جو دینی چرچا جو کرتے ہیں، اسلام تو فرماتے ہیں دین ہوتا ہی نہیں، بلکہ آپ تو فرمایا کہ جو ہے یہ تو نقصان دے، کیونکہ اس وقت جو ہے تم خدا تعالیٰ کو جو ہے بھولے ہوئے ہو، خدا تعالیٰ کی یاد کے ساتھ جب رہتے ہیں تبھی جو ہے سب مزہ ہے۔ تو اسلام فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے، یاد رکھیے میں اسلام کا فرمان ہے، خلیفۃ اللہ کا فرمان ہے، گویا
اللہ تعالیٰ جو ہے خلیفۃ اللہ کی زبان سے کہہ رہا. خدا اسلام فرمانے کہ خدا تعالیٰ کے طالبوں کو خدا کی حکایتیں، یعنی خدا تعالیٰ کی مطلب یہ واقعات، اللہ والوں کے واقعات حکایتیں نقصان دیتی ہیں، بلکہ قرآن پڑھنے اور علم پڑھنے سے بھی منع فرمایا سوائے ذکر کے. اور ان لوگوں کو جن کی زبان پر دین کی حکایت ہے بغیر دنیا اور دنیا داروں کی حکایت کے جاری ہوئی تو منع کرتی، بلکہ کسی ایک وقت بھی یہ حکایت نہیں کی. اگر کوئی شخص مثلاً صحابہ میں سے اگر کوئی شخص دنیا اور دنیا داروں کی حکایت شروع کرتا تو مہدی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ اس حکایت کو منقطع فرماتے اور فرماتے کہ ان حکایتوں کو بھلا دو اور ہر حال میں اللہ کی یاد میں رہو. دیکھیے جب وہاں پہ تو دینی حکایتیں ہی نہیں ہوتی تھی تو دنیاوی حکایتیں، دنیاوی واقعات جو آج ہم مشغول ہیں لا یعنی چیزوں کی، انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ، پالیٹکس، جو ایشوز چلتے ہیں جس کے اوپر ہماری گفتگو ہوتی ہے، مناظرے ہوتے ہیں، ڈیبیٹس ہوتی ہے، بیٹھ کے جو ہے انجوائے کرتے ہیں اپنی. اسلام کے پاس تو جو ہے صاف آپ فرما رہے ہیں کہ جو ہے دینی حکایتیں بھی نقصان دیتی ہے، دنیاوی معاملات تو جو ہے نہ جانے جو ہے ہمارا حال کدھر سے کدھر کر دیتے ہیں. آگے لکھا ہے اسی سلسلے میں کہ جو ہے مہدی موعود علیہ السلام اور تمام مہاجروں کی، یعنی اسلام کی تمام صحابہ کی خوشنودی نہ تھی کہ 2-4 طالبان خدا ایک جگہ بیٹھ کے بیکار حکایتیں بیان کریں. یعنی 2-4 لوگ بیٹھ گئے اور جو ہے بیکار باتیں جو ہے کرتے بیٹھ جائیں. یہ جو ہے اسلام کی خوشی اس میں نہیں تھی، اس بات کو یاد رکھیے. اور دیکھیے جی امام اسلام جو وقت کی قدر ہے وہ بہت اہم ہے، اسی لیے اللہ جو ہے والعصر کئی جگہ پہ جو ہے وقت کی زمانے کی جو ہے قسم کھایا ہے. وقت اب دیکھیے یہ وقت ہے، یہ چلا گیا، کہاں گیا؟ اب جو آنے والا وقت ہے کہاں ہے؟ جہاں سے آ رہا ہے وہاں پہ جا رہا ہے، اس کو سمجھیے. تو میں اسلام کے بعد دیکھیے وقت کی قدر کتنی اہم ہے کہ میاں شیخ محمد کبیر مہاجر مہدی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اسلام صاحب یہ کہ آپ نے کہا کہ ایک روز یہ بندہ باجرہ کوٹتا تھا، باجرہ گیہوں وغیرہ کا جیسا ہوتا ہے، تو باجرہ جو ہے وہ آپ کوٹ رہے تھے. تو میں اسلام بندے کے پاس آیا اور فرمایا کہ کیا کام کرتے ہو؟ میں نے کہا میراں جی باجرہ کوٹتا ہوں. تو میں اسلام نے فرمایا میاں ایک مٹھی دانے کسی کو دے دیتے، مزدوری میں دے دیتے تو یہ کام ہو جاتا. اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ایک مٹھی دے دو اور خود خدا تعالیٰ کی یاد میں لگے رہو. یعنی بھائی کسی کو بلاؤ ایک مزدور کو اور کہو کہ یہ مزدوری میں جو ہے ایک مٹھی تم لے لو اور ذرا مجھے جو ہے کوٹ کے دے ڈالو، جب تک جو ہے میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھ جاتا ہوں. اتنی جو ہے وقت کی نہیں پابندی. باجرہ کوٹتے جو ہے بیٹھے ہیں فقراء ہے جو ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ترک کی دنیا ہے، سب چھوڑ چھاڑ کے آ چکے ہیں. فقر و فاقہ ان کے پاس نہ جانے کہاں سے کچھ میسر ہوتا تھا، کب میسر ہوا تھا، کتنے دنوں میں میسر ہوا تھا. آیا تو بھی جو ہے کوٹتے بیٹھے تو اسلام نے جو ہے منع کیا اور فرمایا کہ ایک مٹھی پر جو ہے کسی کو مزدوری میں دے دو اور تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھو. لیکن اسلام تو جو ہے اکثر تارکان دنیا کو جو ہے وارننگ دے دیتے کہ اپنی دنیا تو جو ہے برباد کر کے آ چکے ہو، اب جو ہے دین کو برباد کرنا نہیں. مطلب اب یہاں پہ جب آ چکے ہو تو جو ہے مرد بن کے جو ہے اس طرف کودنا ہے اللہ تعالیٰ کے واسطے. آگے کچھ اور نقلیات میں اسلام کے میاں بھائی مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے 2-3 بار آ کر دیکھا کہ 2-3 برادر ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. اسلام جو ہے حجرے میں سے جو ہے آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 برادر جو ایک جگہ بیٹھے ہوئے کچھ گفتگو کر رہے ہیں. تو اسلام کو بے چینی دیکھیے، آپ 2-3 بار جو حجرے کے باہر آئے دیکھے، باہر آئے دیکھے، 3 بار بھی دیکھے کہ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں گفتگو کر رہے ہیں ایسی. تو اسلام نے جو ہے دیکھ کر فرمایا، ان کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ تم کیوں بیٹھے؟ دیکھیے برادروں نے عرض کیا، صحابہ مہدی برادروں نے عرض کیا کہ میراں جی کچھ دین کی حکایت کر رہے ہیں، کچھ دین کی جو ہے گفتگو ہو رہی ہے، کچھ اور دین کی حکایت کر رہے ہیں. تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا میراں جی فرمودن اے بھائیاں خدا را بحکایت نا خائد یافت بجز ذکر. اسلام کا یہ مشہور فرمان ہے کہ اے بھائیو خدا تعالیٰ کو نہیں حاصل کر سکتے سوائے ذکر کے. خدا تعالیٰ کو اسلام کا فرمان ہے خدا تعالیٰ کو حکایتوں کے سے جو ہے حاصل نہیں کر سکتے. ترجمہ اس طرح کہ اے بھائیو ذکر خدا کے بغیر خدا کو دینی حکایتوں سے حاصل نہ کر سکو گے. سیدھی سیدھی بات، مطلب دینی حکایتیں آپ جو گفتگو وغیرہ کرتے ہیں اس سے جو ہے آپ کے سے کچھ خلا ملتی ہے، لیکن حقیقت میں خدا کو جو حاصل کرنا ہے وہ اللہ ہی کی جو ہے یاد ہے. اس بات کو جو ہے یاد رکھیے، یہ بات جو ہے طے ہے. اور اسلام کی نظر دیکھیے اپنے صحابہ کے اوپر کس طرح سے رہتی تھی، وقت کی پاسداری اور جو ہے غفلت میں نہ جانے کے واسطے آپ کس طرح سے جو ہے نظر رکھتے تھے. امامنا مہدی موعود علیہ السلام نقل ہے کہ حضرت اسلام طالبان مولا کے حجروں میں جاتے تھے. اسلام جو ہے طالبان مولا جو فقراء رہتے ہیں ان کے حجروں میں جاتے تھے
اور جس طالب کو خدا کی یاد میں لیٹا ہوا پاتے، لیٹے ہوئے لیکن جو ہے خدا تعالیٰ کی یاد میں ہے، بہت خوش ہوتے اور شفقت کرتے، یعنی مہربانی فرماتے، اور فرماتے ہیں کہ لیٹے رہو، بندہ بیٹھتا ہے، بندہ بیٹھتا ہے۔ آگے دیکھیں اسلام کتنے خوش ہوتے ہیں جو اللہ کی یاد میں ہیں، لیٹے رہو۔ جب مسلم اگر آئے، اجرے میں آئے، صحابی ہیں لیکن لیٹے ہوئے اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اب آقا ہے تو فوراً جو اٹھ کے بیٹھیں گے، لیکن آقا کو ایک ذاکر کی دیکھیے فضیلت کیا ہے اسلام کے پاس، خدا تعالیٰ کی یاد میں لیٹا ہوا پاتے تو بہت خوش ہوتے اور شفقت کرتے، مہربانی فرماتے اور فرماتے ہیں کہ لیٹے رہو، بندہ بیٹھتا ہے، تمہارے پاس بیٹھتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کہ ہم تمہارا جسم سلائیں، یعنی تمہاری جو ہے خدمت کریں، تمہارے ہاتھ پیر دمائیں، تمہارا جسم سلائیں، اور اگر کسی کو حجرے میں نہ پاتے تو فرماتے کہ بے ڈھنگے ہیں، یعنی جو ہے کوئی ڈھنگ نہیں ہے جو حجروں میں نہیں بیٹھتے اللہ کی یاد۔ دیکھیے میں اسلام کے پاس کتنی وہ ہے ایک ذاکر کی، میں اسلام جو ہے اس کی خدمت کے واسطے جو ہے وہاں پہ آ رہے ہیں اور فرماتے کہ تم بیٹھو، تم اللہ کی جو ہے یاد میں رہو، ہم جو ہے تمہارے پاس بازو بیٹھتے ہیں، تم جو ہے اللہ کی یاد میں رہو، اس کی بات کی پرواہ نہیں کہ ہم تمہارا جسم سہلائیں، ہم تمہاری جو خدمت کریں۔ امام نا اسلام، کیونکہ جو ہے وہ جانتے ہیں کہ بھائی یہ تمام دنیا کیا ہے، ہم کیوں آئے ہیں، جس وجہ سے آئے ہیں اور جس وجہ میں کوئی شخص اس کو پورا کر رہا ہے، تو اسی کی واسطے جو ہے میری موت علیہ السلام کی جو ہے آمد ہوئی ہے، اور میں اسلام جو ہے اسی شخص سے جو ہے خوش ہے۔ تو جو طالبان مولا ہیں وہ جو ہے ان کا کام یہی ہے، سچے عاشقان مہدی موعود علیہ السلام میں ہمیشہ جو ہے خدا تعالیٰ کی جو ہے یاد میں رہے۔ اسی حجروں کے تعلق سے نقل ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام طالبان خدا کے حجروں میں جاتے اور دیکھتے، اگر حق میں مشغول ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے تو خوش ہوتے، اگر سوئے ہوئے ہیں، اگر سوئے ہوئے نیند لگی ہوئی ہے تو دیکھیے مسلم کی نظر، اگر سوئے ہوئے ہیں تو اپنا کان ان کی ناک کے پاس لے جاتے، اگر ان کی سانس ذکر خدا کے ساتھ چلتی تو خوش ہوتے، اور نہ ورنہ ان کو ہوشیار کرتے اور فرماتے کہ اٹھو، خدا تعالیٰ کا ذکر کرو، یہ جگہ سونے کی نہیں ہے۔ تاکید یہ تھی کہ دن رات خدا تعالیٰ کے ذکر میں۔ دیکھیے کیسے مرشد اعلیٰ ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں آقا، حجروں میں جاتے دیکھتے ذکر اللہ میں مشغول ہے تو ٹھیک ہے، سوئے ہوئے ہیں تو بھی جو ہے ٹھیک ہے، اگر ذکر اللہ میں مطلب ان کی نظر دیکھیے میں اسلام کی جو ہے اپنی جو ہے کان کو جو ہے ان کی ناک کے پاس جو ہے لے جاتے اور سنتے میں اسلام کہ جو ہے ذکر چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، مطلب دین میں جو ہے نیند ذکر کے ساتھ جو ہے یا نہیں، اگر ہے تو میں اسلام اٹھاتے نہیں، خوش ہو جاتے ہیں، ذکر کے ساتھ جو ہے چل رہا ہے جس کام کے واسطے آیا ہے، اگر بغیر ذکر کے سو رہا ہے تو میں اسلام جو ہے فوراً جو ہے اٹھا دیتے اور فرماتے کہ یہ جگہ سونے کی نہیں ہے، یہ تمہارا کام یہی ہے کہ جو ہے دن رات جو ہے خدا تعالیٰ کے جو ہے ذکر میں رہے۔ بندگی میں شاید دلاورن کا بھی نقلہ آپ نے اس سے پہلے بھی سنی تھی، دوبارہ ایک بار پڑھ دیتا ہوں کہ بندگی میں شاید، لیکن ان کا مقصد یہی تھا کہ بندگی میں شاید دلاور رضی میں جب رات ہوتی طالبان خدا کے حجروں میں جاتے اور ان سے فرماتے کہ خدا تعالیٰ کو بہت یاد کرو کیونکہ دنیا فنا ہونے والی ہے، تمہارے آنے کا فائدہ یہ ہے کہ دن رات خدا تعالیٰ کا ذکر کرے ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ وہ کام نیک کر دیا، یہ کام نیک کر دیا، ان کی خدمت کر دیا، ان کی خدمت کر دیا، بہت ساری جو ہے نہیں چاہیے، وہ کچھ بھی نہیں، خدا تعالیٰ کی یاد کے بغیر کیا تو سب جو ہے بیکار۔ تو ان کا مقصد یہی تھا کہ جو ہے دن رات جو ہے خدا تعالیٰ کی یاد میں رہے۔ بندے میں شاید جلن فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو بہت یاد کرو، دیکھیے اللہ آپ کو بھولنا نہیں، اللہ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ حاضر و ناظر ہے، اس کی حیات کو محسوس کرنا ہے کہ وہ ہے، وہ ہے، اس کی ہستی کو جو ہے وہ محسوس کرنا وہ بہت اہم ہے، اس سے جو ہے غافل نہیں ہونا، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، وہ ہوا معکم اینما کنتم، اللہ فرما رہا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم جدھر چہرہ پھیرو کے ادھر اللہ کو پاؤ، ادھر اللہ کے چہرے، تم جدھر چہرہ پھیرو کے ادھر اللہ کو پاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا، تمام زمین تمام آسمان جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے نور سے جو ہے بھری ہوئی ہے، اگر تم جو ہے ساتویں زمین کے بعد بھی جو ہے رسی کو پھینکو گے تو رسی کہیں اور پہ نہیں پڑے گی بلکہ خدا تعالیٰ کی ذات پہ، خدا تعالیٰ ہی کا جو ہے نور جلوہ گر جو ہے ہر طرف ہے، اسے جو ہے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال کس طرح سے دیکھیے تاکید رہا کرتی تھی، تو آخر میں ساتھ میں یہ لکھا ہے، بہرحال تاکید یہ تھی کہ دن رات خدا تعالیٰ کے جو ہے ذکر میں رہے کس طرح، اور اسلام کے واسطے دیکھیے کتنا وہ تھا کہ اگر کوئی طالبان مولا ذکر اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام اگر کوئی طالبان مولا ذکر اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جھاڑ پر سے جانوروں کو جو ہے اڑاتے تھے، پرندوں کو جو ہے اڑاتے تھے جو آوازاں کرتے تھے،
ان کو اڑاتے تھے، کیونکہ ان کی آواز براہ راست سنیں گے تو ان کے شغل خدا میں یعنی ذکر خدا میں خلل پڑے گا۔ مہدی موعود علیہ السلام کے ہاتھ میں جو ایک چھڑی رہتی تھی کہ اسلام اگر کوئی طالبان مولا جو ذکر اللہ میں بیٹھے ہوئے اور پرندے آواز کر رہے ہیں تو آپ جو ہے چھڑی سے جو ہے پرندوں کو جو ہے اڑا دیتے تھے، تاکہ جو ہے ان کی آواز سے جو ہے ان طالبان مولا کو جو ہے ان کے ذکر میں جو ہے خلل نہ ہو، ان کو جو ہے ڈسٹرب نہ ہو، اتنا جو ہے احتیاط جو ہے رکھی جاتی تھی، ان کے واسطے اتنا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اسلام کے بعد جو اتنا اہتمام کیا جاتا تو ہمارا کام ہے دیکھیے بندگی میں شاید دلاور رضی اللہ تعالیٰ بھی اسلام کے خلیفہ پنجم ہے، 5ویں خلیفہ ہیں، جب حجرے سے مسجد سے اٹھ کے جب حجرے کو جاتے تو جو ہے آپ اپنے چپلوں کو جوتیوں کو جو ہے ہاتھ میں لے کے جو ہے حجرے میں جاتے تاکہ کہ جو ہے کہیں ان کے جوتیوں کی آواز جو ہے ذاکرین کو ڈسٹرب نہ کرے۔ اس بات کا ہمیشہ لحاظ رکھے بھائیوں، جہاں تک یقین کی جو ہے آواز جا رہی ہے، ہم جو ہے ذکر کرے یا نہ کرے جو ہے آدمی کا اس کے اوپر ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص جو ہے ذکر کر رہا ہے تو آپ جو ہے اس وہ وجہ نہ بنے کہ جو ہے آپ کی پیروں کی آواز سے یا کوئی اور چیز سے جو ہے اس کے ذکر میں جو ہے خلل۔ امامنا کا طریقہ تھا، مہدی موعود علیہ السلام جو ہے آواز جو ہے نہیں آنے دیتے، پرندوں کو اڑاتے تھے۔ حضرت شاہ دلاور جو ہے جوتیاں جو ہے اٹھا کے جو ہے ہاتھ میں لے جا رہے ہیں، تو دیکھیے کس طرح کا جو ہے اہتمام رکھنا ہے، یہ ذاکرین کا جو ہے ادب رکھنا ہے۔ اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے ذکر اللہ ہی کے تعلق سے ایک اور 2 نقلیں سنا کے وہ پھر صبح شام کا جو ذکر ہے جو اہم ترین ہمارے واسطے ہے اس کو جو ہے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ جو ہمارا جو ذکر جو نہیں لگتا دل، ذکر میں جو نہیں لگتا، اس کی جو اہم وجہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بتائی، اہم وجہ نقلیات بنی عالم کی یہ نقل ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کا دل کسی جگہ لگا ہوا ہو یاد خدا میں قرار نہیں ہے۔ جس کا دل کہیں پہ بھی لگا ہوا ہے تو اس کا دل جو ہے خدا کی یاد میں نہیں ہے، مطلب جو ہے اس کو پہلے ڈسکنیکٹ ہونا ہے ہر طرف سے، اس کا دل کہیں پہ بھی جو ہے لگا ہوا نہ ہو۔ وہ کسب کر رہا ہے تو کسب کیا تک، جاب کیا تک، اس کا دل نہیں لگنا ہے۔ کھانے پینے جو ہے کھا لیا پی لیا لیکن دل نہیں لگنا ہے اس میں۔ بیوی بچے ان کے ساتھ جو ہے زندگی گزارنا ہے، دل نہیں لگا دینا ہے، دل صرف خدا کو دینا ہے۔ ایک دل خدا کو دیجیو من مانا سو کیجیو، ایک دل خدا کو دیجیو اور جو من چاہا سو کیجیو، مطلب جو شریعت میں حلال ہے۔ یاد رکھیے اس وقت تک اللہ کی یاد میں دل نہیں لگ سکتا جب تک کہ جو ہے کہیں پہ بھی جو ہے آپ کا دل لگا ہوا۔ صاف مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا۔ اور کچھ وجہ جو میں اسلام نے فرمائی ہے ذکر نہ لگنے کے تعلق سے، ایک اور 2 وجوہات ہیں، ایسے ہی سامنے آگے تو جو ہے پڑھ بھی دے رہا ہوں، اہم ہے سننا چاہیے کہ اسلام نے فرمایا ہے، سب کے واسطے ہے یہ، میں اپنے یہاں سے پڑھ رہا ہوں کہ امام اسلام نے فرمایا کہ اگر پیٹ بھر کھاؤ گے تو ذکر نہ کر سکو گے اور سو جاؤ۔ سمپل چھوٹا فرمان یاد رکھیے آپ اس کو، اگر پیٹ بھر کھاؤ گے تو ذکر نہ کر سکو گے اور سو جاؤ۔ ایک اہم ترین وجہ ہے ذکر نہ ہونے کی۔ ایک وجہ کہیں پہ بھی دل لگا ہوا ہے آپ کا جو ہے ذکر نہیں ہوگا، ایک وجہ پیٹ بھر کھاؤ گے تو جو ہے ذکر نہیں ہوگا بلکہ جو ہے سو جاؤ۔ ساتھ ہی ساتھ تھوڑا بھی کھا رہے ہیں تو جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ ذکر اللہ کرتے ہوئے جو ہے آپ کو کھانا۔ اسلام نے تو جو ہے صاف ذکر اللہ کھانے کے تعلق سے یہ بھی فرما دیا کہ جو ہے پیٹو مطلب بہت کھانے والا، پیٹو نہ دین کا نہ دنیا کا، نہ اسے دین ملتا ہے نہ اسے جو ہے دنیا ملتی ہے، وہاں پہ جو ہے اسے بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے تو یاد رکھیے اگر ذکر میں قرار آنا ہے تو پیٹ بھر کے نہیں کھانا ہے، پیٹ بھر کے نہیں کھانا، اور پیٹ بھر کے کھانا نقصان دہ، ہر طریقے سے نقصان دہ۔ اسلام کا فرمان ہے پیٹو نہ دین کا نہ دنیا کا، نہ دین کا نہ دین میں اس کو جگہ ہے نہ دنیا میں اس کو، دنیا میں اس کو جو ہے بیماریاں ملیں گی۔ اس سے پہلے بھی آپ کو میں نے یہ بات سمجھائی تھی کہ جو ہے نوالا بہت اہم، یاد رکھیے نوالا بہت اہم ترین چیز ہے۔ اگر یہ جو ہے غفلت کے ساتھ جائے گا، حرام تو آپ چھوڑ دو، بچوں کے ایسے نوجوانوں کے ایسے بات یاد رکھیے، کہیں پہ بھی دعوتوں میں ادھر گئے ادھر گئے، پیزا ہٹ پہ کھا لی، کہیں پہ بھی کھا لی، حرام کا لقمہ خدا نہ خاصا اندر چلے گیا تو جو ہے کئی سال کی جو ہے عبادت جو ہے ضائع ہو جاتی ہے۔ بعض روایت میں جو ہے 40 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے اگر حرام کا جو ہے لقمہ اندر چلا گیا۔ اس بات پہ بہت محتاط رہیے، دعوتوں میں جب تک کہ اللہ دیا نہ کہا جائے نہ کھائیے، خدا تعالیٰ کے نام کے بغیر ہمارے پاس نہیں کھایا جاتا۔ گھر میں بھی کھانا کھانے تو ذکر اللہ کرتے ہوئے جو ہے کھانا کھائیے، کوئی بڑا کام نہیں، کوئی بڑا محنت مشقت نہیں، بسم اللہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تو الہ الا اللہ جس سے بھی ہو سکا اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ غفلت کے ساتھ اگر کھائیں گے تو خرابہ ہوگا، اور پیٹ بھر کے کھائیں گے تو خرابہ ہوگا۔ پیٹو کے واسطے میں اسلام نے کھانے کے واسطے میں اسلام نے یہ بھی فرمایا کہ دوسروں کے واسطے فرما رہے ہیں کہ تم کو بھوجن ہم کو پیو،
جو دوسرے ہیں غیر ہیں ان کو جو ہے بھوجن کھانا، اور ہم کو جو ہے پیو، ہم کو کھانا نہیں ہونا، ہم کو جو ہے پیو ہونا، مطلب ہمارے کو جو ہے پروردگار ہونا، جس کو اللہ نے ہونا اس کو کھانا ہونا، جس کو کھانا ہونا اس کو اللہ نے ہونا، تم کو بھوجن ہم کو پیو، اسلام کا فرمان ہے، اچھا یاد ہے کیا، تم کو بھوجن ہم کو پیو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جب جو ہے نجاشی بادشاہ جب وہاں پہ جو اسلام قبول کرے تھے حبش کے، انہوں نے جو ہے اسلام وہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے ایک وفد کو بھیجایا تھا کافی تحائف کے ساتھ، تحفوں کے ساتھ جو ہے مدینے کو جو ہے تحفے آئے تھے۔ ان تحفوں میں جو ہے ایک طبیب بھی تھا، اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے کہا گیا تھا، ایک طبیب، ایک ڈاکٹر اس وقت کا وہاں کا حبش کا جو ہے ڈاکٹر بھیجایا گیا تھا۔ اگر آپ کے لوگ بیمار وغیرہ پڑتے ہیں تو ایک بہترین طبیب کو جو ہے آپ کے پاس بھیجایا گیا۔ تو جو ہے یہاں پہ جو ہے تمام تحفے وغیرہ جو ہے قبول کر لیے گئے، اور طبیب کو یہ کہتے ہوئے واپس بھیجا دیا گیا کہ جو ہے ہمیں طبیب کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو ہے ہم اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک کہ ہمیں بھوک نہ لگے، اور جب تک کہ ہمارا پیٹ بھر جائے، پیٹ بھرنے سے پہلے جو ہے مٹ جاتے۔ تو دو کام کرتے ہیں، ہمیں جو ہے طبیب کی ضرورت ہی نہیں، بیمار نہیں پڑتے، کیونکہ جو ہے ہم کھانا اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک کہ بھوک نہ لگے، اور پیٹ بھرنے سے پہلے جو ہے مٹ جاتے۔ پیٹ بھر کے اگر کھانا کھائیں گے تو جو ہے دین بھی نقصان، دنیا بھی نقصان۔ اسلام کا جیسا فرمان ہے، پیٹو نہ دین کا نہ دنیا کا، تم کو بھوجن ہم کو پیو۔ پھر ساتھ میں یہ فرمان یاد رکھیے کہ اگر پیٹ بھر کھاؤ گے تو ذکر نہ کر سکو گے اور سو جاؤ گے۔ اب دیکھیے یہ ذکر اللہ کتنی اہم چیز ہے کہ یہ کیسے کیسے جو ہے پردے کھول دیتا ہے۔ اسلام کا فرمان ہے کہ ذکر کرو تاکہ جو ہے تمہارا باطن کشادہ ہو جائے۔ جو اندر کی روح ہے یہ ایک بہت بڑا عالم ہے انسان کا، یہ بہت بڑا عالم، یہ کھل جائے۔ اسلام نے کہاں تک ذکر کو لے کے آئے ہیں؟ ایک شخص، اسلام کا سفر ہے، نئے نئے لوگ آ رہے ہیں، ثبوت کے اوپر جو گفتگو ہو رہی ہے، الگ الگ طریقے کے لوگ رہتے تھے، الگ الگ طریقے کی جو ہے گفتگو کرتے تھے، آڑی گفتگو کرنے والے بھی رہتے تھے۔ اسلام کے پاس جو ہے ایک حضور میں جو ہے کسی شخص نے عرض کیا کہ ہم کو مہدی کی تصدیق میں شک آتا ہے، مجھے شک ہے بھائی آپ سچے مہدی ہیں نہیں ہیں۔ تو اسلام وہاں پہ کوئی ایسا ناراضگی کا جو ہے آپ مظاہرہ نہیں کرے، یہ کیا کہہ رہے ہو، اللہ کے حکم سے دعویٰ کر رہا ہوں، یہ سب کر رہا ہوں، یہ پیش کرے وہ پیش کرے، وہ نہیں۔ اسلام نے صاف فرمایا کہ ایک ہفتہ گوشے میں بیٹھ خدا تعالیٰ کا ذکر کر، جو کچھ حق ہے معلوم ہو جائے گا۔ ایک ہفتہ گوشے میں تنہائی میں بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور جو کچھ حق ہے جو سچ ہے وہ معلوم ہو جائے گا۔ جب اس نے اس پہ عمل کیا تو حق تعالیٰ نے اس کو حق معلوم کر دیا۔ وہ شخص جو ہے میں اسلام کے حضور میں آیا کہ تو مہدی موت حق ہے، یہ بات نہیں ہدایت، خدا تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے خود ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود جو ہے اس شخص کی ہدایت دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ چند اور دو چار فرامین کے ساتھ جو ہے اپنی آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ صبح شام کا جو وقت ہے وہ بہت اہم ترین ذکر اللہ کا وقت ہے۔ اس سے پہلے بھی جو ہے کافی آپ کے سامنے وہ نقلیات پڑھے گئے ہیں، لیکن دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کیونکہ یہ تمام جو ہمیں قائم ہونا ہے وہ دو وقت کی پابندی ہے، وہ بہت اہم ہے، وہ دو وقت کی پابندی ہے۔ اس کے تعلق سے جو میں اسلام کے جو فرامین ہیں جو چھوٹ بھی چکے ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ امام نام اسلام نے جو فرمایا ہے۔ ایک تو صاف صاف اسلام کا فرمان ہے تارکان دنیا کے واسطے بھی اور دوسروں کے واسطے بھی۔ اسلام نے فرمایا کہ ایک وقت سلطان اللیل ہے اور ایک وقت سلطان النہار ہے، یعنی دن کا سلطان اور رات کا سلطان۔ دن کا سلطان اول فجر سے طلوع آفتاب تک، فجر کا اسٹارٹنگ آف فجر، فجر کا جو اسٹارٹنگ ٹائم ہے، فجر کی نماز کے بعد فجر اور اسٹارٹنگ، فجر کا جو اسٹارٹنگ ٹائم ہے وہاں سے طلوع آفتاب تک، سن رائز تک، وہ سلطان النہار۔ اور سلطان اللیل عصر سے عشاء تک کا وقت ہے، یاد رکھیے عصر سے عشاء تک کا وقت جو ہے سلطان اللیل ہے۔ تو اسلام نے فرمایا کہ ایک وقت سلطان اللیل ہے اور ایک وقت سلطان النہار ہے۔ اور حضرت مہدی علیہ السلام کا کلام ہے کہ جو شخص ان دو وقتوں کو ضائع کرے وہ دین خدا کا فقیر نہیں، وہ دین خدا کا جو ہے فقیر ہی نہیں ہے، وہ لاکھ جو ہے دعوے کریں۔ لیکن اسلام تو صاف فرما رہے ہیں۔ مدنی میاں ولی جی رضی اللہ تعالیٰ جو حاشی انصاف نامے میں یہ روایت لکھتے ہیں، اس سے پہلے بھی جو آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، دوبارہ پھر پڑھ دیتا ہوں، بہت اہم ہے دوسرے بچوں کے واسطے بھی، نوجوانوں کے واسطے بھی، تاکہ جو ہے ان اوقات کی کم سے کم جو ہے اہمیت جو ہے معلوم ہو جائے۔ ہم جو ہے کم سے کم جو ہے اہمیت سے واقف ہو کہ فجر سے طلوع آفتاب تک اگر کوئی ذکر کر رہا ہے یا عصر سے مغرب تک اگر کوئی ذکر کر رہا ہے، حکم مہدی تو جو ہے اول فجر سے طلوع آفتاب تک ہے اور عصر سے عشاء تک ہے۔ اس کے تعلق سے اتنی اہم ترین یہ وقت ہے کہ نقل ہے کہ عصر سے عشاء تک اور آخر شب سے صبح تک، یعنی یہ دو وقت رحمت کا وقت ہے۔ یہ دونوں وقت کسی ولی اور امت نبی کو معاف نہ تھے، کسی ولی کو بھی اور کسی امت کو جو ہے معاف نہیں ہوئی۔ اس وقت بہشت یعنی جنت ندا کرتی ہے، آواز دیتی ہے، جنت پکارتی ہے وہ وقت میں،
تو فرشتوں کو حق تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے کہ دیکھو کہ بہشت کیا کہتی ہے، یعنی جنت کیا کہتی ہے۔ فرشتے بہشت سے پوچھتے ہیں، جنت سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہتی ہے۔ بہشت جواب دیتی ہے کہ جو اشخاص یعنی جو لوگ اس وقت خدا تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں وہ میرے پاس رہنے والے ہیں، خدا سے کہو کہ ان کو ہمارے حوالے کریں۔ فرشتوں کو فرمان خدا ہوتا ہے کہ دنیا میں جا کر دیکھو اور اس وقت جو ہماری یاد کرتی ہیں ان کے نام لکھ کر لاؤ۔ فرشتے دنیا میں آتی ہیں اور جو بندے خدا تعالیٰ کی یاد کرتی ہیں ان کے نام لکھ کر خدا تعالیٰ کے پاس لے جاتے ہیں۔ تو فرمان خدا ہوتا ہے کہ بہشت سے کہو، جنت سے کہو کہ یہ لوگ تیرے پاس آنے والے ہیں، جب میں ان کو دنیا سے اٹھا لوں گا تو تیرے پاس بھیجوں گا۔ نقل ہے کہ یہ دونوں وقت کسی نبی اور کسی ولی اور امت کے لیے معاف نہ تھی، یعنی عصر سے عشاء تک اور آخر شب سے دن چڑھے تک یہ وقت رحمت کا ہے۔ دوزخیں فریاد کرتی ہیں، دوزخیں بھی پکارتی ہیں۔ فرشتوں کو خدا تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے کہ دوزخیں کیا شور کرتی ہیں۔ فرشتے دوزخ سے پوچھتے ہیں کہ تو کیا چاہتی ہے؟ دوزخ کہتی ہے جو میرے پاس رہنے والے ہیں ہم کو دے۔ فرشتے خدا تعالیٰ کے پاس جا کر عرض کرتے ہیں، دوزخ اپنے پاس آنے والوں کو طلب کرتی ہے۔ تو فرشتوں کو خدا تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے کہ دنیا میں جا کر دیکھو کہ اس وقت کون ہم کو بھول گیا ہے، یعنی دو وقتوں کو کون بھول گیا ہے، ہمارا ذکر نہیں کرتے، غافل ہو گئے اور دنیا میں مشغول ہیں، ان کے نام لکھ کر لاؤ۔ تو فرشتے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت کون خدا تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے اور دنیا میں مشغول ہے، ان کے نام لکھ کر لے جاتے ہیں، خدا تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں۔ فرمان خدا ہوتا ہے دوزخ سے کہو کہ تیرے پاس یہ آنے والے ہیں، ان کے انتقال کے بعد میں تیرے پاس بھیجوں گا۔ اس وقت دوزخ خاموش ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ مومنین کفار وغیرہ بات ہی نہیں ہے، یہ اوقات کی بات ہے، سمپل بات ہے۔ دیکھیے کتنی وہ اہم بات ہے، ہم جو اتنا لائٹ لے کے ہیں، اتنے اہم ترین وقت ہے جہاں پہ جو ہے جنت اور جو ہے دوزخ جو ہے فریاد کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس کا یہ ماحول ہو چکا ہے، ہم کھیل کود میں اخلا وغیرہ تو جو ہے دور کی بات ہے، ہمارے پاس ہماری عورتیں وغیرہ جو ہے شاپنگ وغیرہ کو جو ہے بڑی آسانی سے جو ہے نکل جاتی ہے۔ یہ آپ کو سوا سے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے کہ کم سے کم جو ایک آئیڈیا تو ہو جائے کہ حقیقی دین جو ہے کیا ہے، کتنا اہم ترین جو ہے یہ اوقات ہے، کتنے اہم ترین جو ہے یہ وقت ہے، اول فجر سے طلوع آفتاب تک اور عصر سے عشاء تک۔ بلکہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا دیکھیے اس تعلق سے فرمان بھی ہے کہ میں اسلام نے فرمایا، امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے، معارج الولایت کی روایت ہے، ختم کار کے پتروں نے یہ کتاب لکھی ہے، فرمایا امام اسلام نے کہ جو شخص فجر کے بعد ذکر خدا کے لیے نہ بیٹھے اس کا تمام دن تفرقے میں گزرے گا اور اس کے دل میں نیکی نہ پیدا ہوگی، دل میں نیکی نہیں پیدا ہوگی اس کے کوئی اچھے کام کرنے کی، صاف تفرقے میں جو ہے اس کا دن جو ہے بکھرا بکھرا جو ہے گزرے گا۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد جو ہے ذکر اللہ میں نہ بیٹھے اس کا تمام دن تفرقے میں جو ہے گزرے گا۔ اسلام سے منقول ہے کہ یاران دائرہ میں سے کسی نے عرض کیا کہ بعض اشخاص نماز فجر کے بعد سوتے ہیں، تو میں اسلام نے بہت دھمکی دی اور فرمایا کہ اس وقت نہیں سونا چاہیے۔ جو انصاف فرماتے اس وقت فجر کی نماز کا خاص طور پہ دیکھیے بعض جو ہے نماز جو پڑھ لیتے ہیں اٹھ کے فوراً پڑھے اور ادھر جو ہے سو جاتے ہیں، حالانکہ میں اسلام نے جو ہے دھمکی دی اور فرمایا کہ اس وقت نہیں سونا چاہیے طلوع آفتاب تک، کیونکہ دیکھیں حدیث سے رسول بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فجر کے بعد سونا عذاب ہے۔ رسول کا فرمان ہے نماز فجر کے بعد سونا عذاب ہے۔ اسی طرح اسلام ہی کا فرمان ہے کہ اگر کوئی مغرب کے بعد سے عشاء تک مشغول ذکر میں نہیں رہتا ہے تو یہ عمل خلاف مہدی ہے۔ اصل سے مغرب تک تو ہے ذکر، اور مغرب کے بعد سے بھی جو ہے عشاء تک جو ہے وہ مشغول نہیں ہے تو یہ عمل جو ہے خلاف مہدی۔ اس کے آگے بندگی میں شاید اللہ پر کی جو ہے ایک وصیت کے ساتھ جو ہے آج کی بات کو ختم کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے اپنی وصیت میں فرمایا کہ اے بھائیو، اس وقت جو ہے میں اسلام کو گزر کے جو ہے 30-35 سال ہو چکے تھے، ثانی مہدی بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندگی میں شاہ نعمت، بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ، ان کے وقت جو ہے گزر چکے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اے بھائیو، مہدی علیہ السلام کے حضور کے زمانے میں پچھلی رات سے دیر پہر دن تک، مطلب رات میں جب 2 بجے اٹھ گئے تو جو ہے اس وقت سے جو ہے دیر پہر دن تک 10-10:30 تک جو ہے ذکر اللہ میں رہتے تھے، اور ظہر سے عشاء تک صف پر مشغول بیٹھتے تھے۔ میرا سید محمود کے زمانے میں بھی یہی طور تھا، میاں نعمت اور میاں نظام کے زمانے میں پچھلی شب سے دیر پہر روز تک جو ہے بیٹھتے تھے اور ظہر کے بعد نہیں بیٹھتے تھے، لیکن مہدی علیہ السلام کا حکم یہ ہے کہ 2 وقت سلطان اللیل اور سلطان النہار میں
جو شخص کے ان 2 وقتوں کی حفاظت نہ کرے گا وہ ایمان و فقیری حاصل کرنے والوں میں حشر نہ کیا جائے گا۔ پس واضح ہو کہ اب ہمارے سامنے میاں نعمت اور میاں نظام کا وقت بھی نہیں رہا ہے۔ اب نماز عصر یا عشاء تک اور قبل نماز فجر سے طلوع آفتاب تک نہ بیٹھو، اگر نہ بیٹھو گے تو گروہ مہدی علیہ السلام سے نہ ہوگی۔ میں اسلام کے قوم سے تو اول فجر سے طلوع آفتاب تک اور عصر سے عشاء تک بندے شاید اللہ فرمایا اگر اتنا بھی نہیں بیٹھیں گے تو اسلام کی جو قوم سے اب ہمارا گرتے دیکھیے ٹائم ہے، جیسا جیسا دور ہوتے جاتے ہیں مہدی علیہ السلام سے رسول سے حالات خراب ہوتے جاتے ہیں، صحیح ہے، لیکن جو اصول ہے وہ تو یہی ہے۔ لیکن اب کم سے کم اگر فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک بھی اگر نہیں بیٹھیں گی، عصر کی نماز کے بعد سے بھی مغرب تک بھی نہیں بیٹھیں گی، جو قرآن مجید سے ہے قبل طلوع شمس، یعنی سورج نکلنے سے پہلے اللہ کی تسبیح کرو اور سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ کی تسبیح کرو، کم سے کم قرآن کا حکم ہے، احادیث رسول بھی ہے کہ ان اوقات کی اول فجر سے طلوع آفتاب تک بڑی بات ہو گئی، آج عصر سے عشاء تک بہت بڑی بات ہو گئی۔ اگر ہم یہ 2 وقت بھی اگر جو ہے آدھا پون گھنٹہ کا بھی اگر خدا تعالیٰ کا ذکر نہیں کریں گے تو کیا منہ دکھائیں گے؟ کچھ ہے ہی نہیں، شمار ہی نہیں ہے۔ یہ 2 وقت کی جو ہے اگر حفاظت نہیں کی جائے گی تو جو ہے ہمارا جو ہے گروہ مہدی میں شمار ہی نہیں۔ اپنے آپ کو جو ہے مہدوی کہہ لے، آپ بڑے جو ہے ڈنکے بجا لیں، لیکن جو ہے بغیر ذکر اللہ کے جو ہے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ذکر اللہ کی توفیق دے۔ بغیر ذکر اللہ کے دیکھیے کوئی چارہ ہے نہیں، اس بات کو جو ہے یاد رکھ لیجیے، اپنے گھر والوں تک اس بات کو پہنچا دیجیے، بار بار جو ہے ذکر اللہ کی جو ہے تاکید کریے، بچوں کو بڑوں کو سب کو جو ہے ذکر اللہ آپ جو ہے تاکید کرتے رہیے، بچوں کو جو ہے رٹی مارنے لگاتے رہیے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں بچوں کو بھی جو ذکر اللہ سکھایا جا سکتا ہے، بچوں کو اللہ تو الہ الا نہیں سکھانے جاتے کہ جو لوگ بولتے ہیں ارے ابھی بچہ ہے بچہ وہی بچہ جو ہے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار پڑھ رہا ہے، بڑے اچھے پوئما پڑھ دے رہا ہے، اس کو جو ذکر اللہ سکھانے میں جو ہے کیا جایا ہے؟ ذکر اللہ کھاتے وقت جو ہے ذکر اللہ کی تلقین کرے، سوتے جو ہے بستر پڑے جو ہے انہیں ذکر اللہ کراتے ہوئے جو ہے تھوڑی مرتبہ جو ہے ذکر اللہ سلا دیا جائے۔ کوشش کرے بھائی، کچھ تو کوشش کرے تاکہ جو ہے وہاں پہ اس حضور میں جو ہے ہم کم سے کم چہرہ دکھا سکیں، اللہ کوئی عذاب پسند آ جائے، اس کے بعد جو ذکر اللہ کی توفیق دے۔ جو اصول تو ہے وہ آپ کے سامنے جو پڑھ کے سنا دی گئے، لیکن کم سے کم اپنی عورتوں کو تاکید کریں، پکاتے وقت کھاتے وقت اور گھر سے نکلتے وقت مسجد کو آتے وقت کم سے کم کہہ کے آئیں کہ آپ جو فجر کی نماز پڑھیں اور ذکر اللہ میں بیٹھیں، عصر کی نماز پڑھیں اور مغرب تک ذکر اللہ میں بیٹھیں، کم سے کم تاکید کر کے آئیں، مہدی اسلام کے جو ہے فرامین بتائیں اور جو ہے انہیں ڈرائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ذکر اللہ کی توفیق دے۔ اللہ چاہتا ہوں انشاءاللہ کچھ اور نقشات پہ جو ہے اگلی نشست میں گفتگو ہوگی۔ واخر دعوانا